نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، لوگوں میں سے وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے علاوہ شریک بناتے ہیں، یحبونہم، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہیں معبود سمجھتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان چیزوں سے مدد مانگتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر بے شمار طبقات ہیں، جن میں ایک طبقہ ایسا ہے جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں سے ہی محبت کرتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کا مالک انہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو چاند کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اسی سے اپنی حاجت مانگتا ہے، اس سے اپنی التجائیں اور اپنی ضروریات ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر التجائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سورج کی عبادت کرتا ہے، سورج کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اسے ہی اپنی تمام قسم کی پریشانیوں کا حل سمجھتا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ستاروں کی عبادت کرتا ہے، ان سے ہی اپنی تمام امیدیں وابستہ کیے ہوئے، انہی کو ہی اپنا ہر حالات کا ساتھی، ہر حالات میں ان کے ساتھ رجوع کرنے والا، ہر مشکل کو حل کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا ہے جو گاؤں ماتا کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اسے اپنا معبود، اسے اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے اور انہیں اللہ کے بیٹے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ اولیاء کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، ان سے اپنی تمام امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام سے اپنی تمام امیدیں وابستہ کر کے انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، بزرگان دین ہوں، یا وہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، پانی، آب و ہوا، گاؤں ماتا، کچھ بھی ہو، فرشتے کسی بھی شکل میں، اللہ کے علاوہ اگر کسی سے حاجت روائی، مشکل کشائی یا ضروریات سمجھیں گے یا ان سے اس انداز سے محبت کریں گے جیسا کہ معبود سے کی جاتی ہے، جیسا کہ خالق سے کی جاتی ہے، وہی امیدیں وابستہ کر کے ان سے
انسان اس انداز اور اس کیفیت سے کہ محسوس یہ ہو کہ یہ انہیں شریک ٹھہرا رہا ہے، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا رہا ہے۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، حالانکہ خالص محبت اللہ کے لیے، اللہ جیسی محبت بھی کسی اور سے نہیں رکھی جا سکتی۔ فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہیں آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے اور اللہ تعالی سے سخت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کیے ہوئے، اپنی حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سامنے کرتے ہیں، ہر نفع اور نقصان دینے والی ذات، ہر مشکل اور پریشانی سے نکالنے والی ذات، ہر حال میں روزی روٹی کا بندوبست کرنے والی ایسی ذات کہ جسے رب کہتے ہیں، کہ جو انسانوں کو پال رہی ہے، جو حیوانات جنات مختلف قسم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پائی جاتی ہوں، اور انہی ذات اور صفات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے محبت کرے، وہ گمراہی پر ہے، وہ شرک اور ضلالت پر ہے۔ فرمایا ایسے لوگ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ دیکھیں گے اس چیز کو جو انہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جبکہ یہ دیکھ لیں عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک یہ کہیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی معبود کے پاس، کسی بھی ایسی ذات کے پاس جسے ہم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ تو کوئی طاقت اور ایسی چیز ہی نہیں رکھتے کہ ان سے مانگا جائے۔ فرمایا کہ تمام کی تمام طاقت، قوت، صلاحیت، تمام کے تمام حالات اور معاملات پورے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فرمایا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔